اللہ رب العزت نے سوالات بندوں سے کیے اور فرمایا کون ہے جس نے زمین کو ہموار بنایا اور اس کے درمیان میں نہریں قائم کی اور پھر پہاڑ بنایا، یہ ساری قدرتیں کون ہے جو انجام دیتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو ان قدرتوں کو انجام دیتا ہے؟ اگر نہیں اور بے شک نہیں تو پھر اللہ ہی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دہریہ سے، وہ جو ایمان نہیں رکھتا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، ملحد، اس سے مناظرہ کرنے کے لیے جانا تھا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا لیٹ پہنچے، مناظرے میں تھوڑا لیٹ پہنچے، تو وہ جو دہریہ تھا کہنے لگا دیکھ لو تمہارے امام اتنے لیٹ آ رہے ہیں۔ تو ہمارے امام نے حکمت والا جواب دیا اور فرمایا میں آ رہا تھا، اچانک راستے میں سمندر آ گیا، اور جب اچانک سمندر آ گیا تو اچانک سے میں پیچھے ہٹا اور دیکھا اچانک سے ایک درخت بڑا پیدا ہو گیا، اچانک سے میرے ہاتھ میں کلہاڑی آئی اور اچانک سے میں نے اس کو کاٹا، پھر میں نے کشتی بنائی اور پھر اس سے سوار ہو کر پھر میں آ کر مناظرے کے لیے آیا۔ تو وہ کہنے لگا یہ ساری چیزیں اچانک ہوں، کشتی بنانا یہ اچانک ہوگا، سمندر یہ اچانک سے ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں اچانک ہو سکتی ہیں؟ جب تک کشتی بنانے کے لیے آدمی کیل نہ ٹھوکے اور درخت کے لیے جب تک بیج نہ ڈالا جائے کیسے ہو جائے گا؟ یہ اور بات ہے، کبھی آدمی بیج ڈالتا ہے اور کبھی انٹینشنلی، ارادہ نہیں ہوتا ہے، بیج پھینک دیا، اللہ کی قدرت جل جاتا ہے۔ تو دہریہ کہنے لگا یہ سب چیزیں اچانک کیسے ہو سکتی ہیں؟ جب تک اس کو کوئی انجام دینے والا نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے امام نے کہا یہی چیز تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جب یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے سے نہیں ہو سکتی تو یہ پوری کائنات، پوری دنیا کیسے اپنے سے ہو سکتی ہے، کیسے اپنے سے بن سکتی ہے؟ یہی تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند، یہ روشنی، یہ نظام، رات کا آنا، دن کا آنا، سورج کا چمکنا، چاند کا چمکنا، سب کی اپنی لائن بنی ہوئی، اسی میں آنا، اسی سے جانا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو نہ چلائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو تم ایک گھر چلاتے ہو، ایک گھر چلانے میں اگر چیزیں لا کر نہ رکھو تو پھر کھانا نہیں بن سکتا، چیزیں نہ لا کر نہ رکھو تو پھر گھر صحیح سے نہیں چل سکتا، ایک چھوٹا سا گھر نہیں چل سکتا، یہ پوری کائنات بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ تب وہ قائم ہوا اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے حق پرست پر ایمان لے آیا۔ دلائل قرآن ہی کے تھے اور میرے امام نے قرآن کی دلیلوں کے ذریعے سے اس کو قائم کر دیا۔ اب آپ بتاؤ اگر ہم بھی قرآن اسی انداز میں پڑھ کر اور لوگوں کے سامنے ایکسپلین کریں اور جن کے سامنے ایکسپلین کر رہے ہیں وہ تعصب کے شکار نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ تعصب کرنے والے ہوں گے تو آپ کی باتیں نہیں مانیں۔ ڈسکریمنیشن ایسی چیز ہے کہ پھر آدمی کو اندھا گنگا بہرا بنا دیتی ہے۔ آپ لاکھ ٹرائی کرو کہ سمجھا دیں لیکن وہ پہلے سے مانے بیٹھا کہ میں اس کی بات نہیں مانوں۔ تو تعصب اگر نہ ہو اور انسان کورے کاغذ کی طرح ہو تو پھر آپ جو بھی عقیدہ اس کے کورے کاغذ پر لکھ دیں گے اس پر وہ ایمان لے آئے گا، لیکن اگر تعصب ہو تو پھر ایمان نہیں لے آئے گا۔ مجھے یاد آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتداءً قرآن کا نزول ہونے لگا تو میرے آقا رات کے وقت قرآن پڑھا کرتے تھے۔
روایت میں آتا ہے ابو جہل سننے کے لیے رات کو گیا، اتفاق اور روایت موجود ہے، ابو جہل سننے کے لیے گیا اور دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اتفاق جس رات میں ابو جہل گیا سننے کے لیے اسی رات میں ابو سفیان بھی، ابو سفیان ایمان نہیں لے آئے تھے، وہ بھی اسی رات میں پہنچے، اتفاق سے دونوں ٹکرا گئے۔ جب ٹکرا گئے تو پھر آپس میں باتیں کی کہ دیکھو کسی سے کہنا مت کہ ہم قرآن سننے آئے تھے، ورنہ یہ ہوگا کہ ہم ہی لوگ اپوز بھی کر رہے ہیں اور ہم ہی سننے بھی آ رہے ہیں، کسی سے کہنا مت۔ دونوں آپس میں بات کر لی، ابو جہل بھی اور ابو سفیان بھی۔ اچھا، اب دونوں لوگ چلے گئے، اب دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلے دن اگلا بندہ نہیں آئے گا، اگلے دن اگلا بندہ نہیں آئے گا۔ ابو جہل بھی آیا اور ابو سفیان بھی دوسرے دن پھر آیا سننے، اللہ اکبر، پھر ٹکرائے، پھر آپس میں یہی بات کی کہ اب نہیں آئیں گے، کسی سے بتانا بھی مت۔ اور بعد میں ابو سفیان نے جب اسلام قبول کیا تو یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے رکھی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ابو جہل نے تعصب نہ دکھایا ہوتا تو واللہ وہ بھی مسلمان ہوا ہوتا، لیکن تعصب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو یہاں تک کہ اسلام قبول کرنے نہیں دیتی، اسلام تک قبول نہیں کرنے دیتی، تعصب ہے۔ اب آج کل جو حالات پیدا ہوئے ہیں ملک کے، جن کو اسلام کا الف نہیں آتا، اسلام کا الف نہیں آتا ہے، وہ اسلام پر چلے ہیں اعتراض کرنے کہ اسلام میں آذان ہے، اسلام میں حجاب ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ عجب بے تکی باتیں۔ ایک ان کا گرو، مجھے تو ان کی عقلوں پر ماتم کرنا آتا ہے، نااہل کہہ رہا ہے کہ مذہب کی جو تشریح وہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مز کا مطلب مزہ اور حب کا مطلب جگہ، مز کا مطلب مزہ اور حب کا مطلب جگہ۔ میں نے کہا عجیب بیوقوف انسان ہے کہ یہ لفظ ایک ہی ہے اور عربی کا لفظ ہے، مز تو اردو سے لے رہا ہے اور حب انگلش لے رہا ہے، اور دونوں کو ملا کر رہا ہے یہ مذہب ہے۔ ہم نے کہا اگر تو نے صحیح معنوں میں اسلام پڑھا ہوتا اور صحیح معنوں میں تو واقعی سیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو کسی اسلامی اسکالر کے پاس جا اور پڑھ، تب تجھ کو پتہ چلے گا کہ مذہب اسلام کیا ہے۔ مذہب اسلام وہی عظیم اور انوکھا مذہب ہے جس کے پیروکار حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ تھے۔ آج مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ غیروں کی لڑکیوں کے ساتھ یہ بدتمیزی کیا کرتے ہیں، جبکہ تاریخ بتلاتی ہے کہ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ نے ایک پنڈت کی لڑکی شکنتلا کو، یہ تاریخ میں آج بھی لکھا ہوا ہے، آج یہ پڑھنے والے پڑھتے نہیں ہیں یا بیوقوف بتاتے نہیں ہیں، ورنہ شکنتلا کے ساتھ حضرت اورنگزیب کے اپنے آدمی ابراہیم نے زیادتی کی تھی، تو اورنگزیب علیہ الرحمۃ الرضوان نے ابراہیم کی کھال کھچوا دی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہا تھا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی بھی بہن، کسی بھی انسان کی بیٹی کے ساتھ اس طرح سے کھلواڑ کیا جائے، اور تم نے کھلواڑ کیا، تمہاری سزا یہی ہوگی۔ اور 2 ہاتھیوں کو بلایا گیا اور رسی باندھ کر اس کے پیروں کو چیر دیا گیا۔ کہاں ہے وہ لوگ جو اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں؟ کہیں ایسی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ آج تو حالت یہ ہے کہ بڑے بڑے منتری پکڑے جاتے ہیں ریپ کیس میں، اور پھر پیسہ دے کر کیس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بتاؤ، اگر اسلام ہوتا، اسلام کا قانون ہوتا تو ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ دراصل انہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، اگر اسلام سمجھا ہوتا تو یہ باتیں بھی نہ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت لائی گئی، مخزومی قبیلے کی عورت، جو بہت مالدار قبیلہ تھا، دنیا جانتی ہے۔ کسی نے کہا حضور بہت مالدار قبیلے کی عورت ہے اور اس سے چوری کا کام سرزد ہو گیا ہے، اگر اس کا ہاتھ نہ کاٹا جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ میرے نبی پاک نے جو تاریخی کلمہ جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ آج بھی سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم مخزومی عورت کی بات کر رہے ہو، سنو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد عربی اپنی بیٹی کے بھی ہاتھ کاٹتا،
کیونکہ قانون کے سامنے سب برابر. لیکن آج کہاں قانون ہے؟ یہ تو اندھا قانون ہے. مسلمان وہی کام کرے تو پھر جیل میں اور طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں اس کے ساتھ لاحق کر دی جائے، اس کا گھر گرا دیا جائے. اور غیر اگر کرے کوئی بات نہیں ہے. اور اس پر طرفہ تماشا یہ کہ پولیس بھی اس پہ ان کا ساتھ دیتی نظر آتی ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو قانون کی بات کرتے ہیں؟ قانون ہے کہاں؟ جو بڑے بڑے مجرم ہیں، جو بڑے بڑے جن کے اوپر کیسز لگے ہوئے ہیں، وہ تو بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. قانون کہاں ہے؟ اسلامی قانون اور اسلامی اقدار کی انہیں کچھ معرفت ہی نہیں ہے. اگر اسلام کو واقعتاً صحیح معنوں میں انہوں نے پڑھ لیا ہوتا تو اس طرح کی بہکی بہکی باتیں یہ نہ کرتے. اللہ رب العزت عقل سلیم عطا فرمائے. دوسری جو سورہ قصص ہم لوگوں نے پڑھی ہے، سورہ قصص یعنی اسٹوری، دا سورہ آف اسٹوری. اب اسٹوری اس میں کس کی ہے؟ اکثر اس میں اسٹوری سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری میں نے بتایا کہ پورے قرآن میں کئی مقامات پر بیان کی گئی ہے، لیکن سورہ قصص میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے. میں اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے کچھ عقیدے کی چیزیں سامنے آئے گی اور ہمارے ایمان کو اور انشاءاللہ جلا ملے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، بلکہ ان کی آمد سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے ہی نجومیوں نے فرعون سے یہ بتلا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کے خاتمے کا سبب ہوگا. نجومیوں نے معلوم کر لیا تھا. تو فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے اعلان کروا دیا کہ جتنے بھی بچے ملک میں پیدا ہو رہے ہیں سب کو قتل کر دیا. ایوری سنگل بوائے ول بی کلڈ، ایوری سنگل بوائے، صرف لڑکے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ بتایا تھا لڑکا ہی تمہارے سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا. اچھا، ایک سال ایسا چلتا رہا. پھر یہ ہوا، نجومیوں نے اور اس کے مشیروں نے، ایڈوائزر لوگوں نے بتایا کہ حضور اگر ایسا کرو گے تو ہماری آبادی ایک چند سالوں کے بعد ایسی ہو جائے گی کہ اس میں لڑکے رہیں گے ہی نہیں، صرف لڑکیاں لڑکے رہیں گے، تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک سال لڑکوں کو زندہ رکھا جائے گا، اگلے سال جو لڑکے پیدا ہوں گے ان کو مار دیا جائے گا. جس سال لڑکوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا گیا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ان کی پیدائش ہوئی، اور جس سال لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اب ظاہر سی بات ہے پیدائش ہو گئی اور سب کو رپورٹ کرنا پڑتا تھا کہ ہاں میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوئی، اور باقاعدہ ان کے پولیس والے آتے تھے، دیکھ کے جاتے تھے ہاں لڑکا ہوا لڑکی ہوئی. لیکن اللہ رب العزت کو یہ نظام بتلانا تھا کہ اے لوگوں دیکھو یہ میرا قانون ہے، جب میں چاہتا ہوں تو فرعون کے گھر میں پلنے والا بھی فرعون کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. ان کی والدہ نے کہا اے اللہ میں اپنے بچے کی کیسے حفاظت کروں؟ اور ظاہر سی بات ہے نبی اگر پیدا ہو تو کتنی خوبصورتی اور کتنی دلکشی کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہتی ہے اللہ میں کیسے اپنے بچے کو بچاؤں؟ ان کو رب کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے، طریقہ جو بھی رہا ہو، یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں چھوٹی سی پیٹی کے اندر رکھو اور اس پیٹی کو سمندر میں بہا دو. اللہ اکبر. آپ سوچیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کتنے پیارے ہوتے ہیں، آدمی اپنی جان سے زیادہ ان کو چاہتا ہے، اور خاص طور سے اگر پیارا بچہ ہو، اور بچے تو سب کے اپنے پیارے ہی ہوتے ہیں چاہے جیسا بچہ ہو، لیکن بچے کی ولادت کے وقت ماں باپ کے لیے روح کی تسکین کا سبب بچہ ہوگا. اللہ اکبر. اور یہاں کہا جا رہا اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دو، اور پھر یہ بھی کہا گیا گھبراؤ نہیں، یہ بچہ تمہارے پاس پھر واپس آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، بچہ تمہارے پاس آ جائے گا. چاروں ناچار دل پر بوجھ رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھا اور سمندر میں ڈال دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہی اے اللہ تیرے قول کے مطابق، تیرے حکم کے مطابق میں نے کر دیا، میرا مولا اب تو میرے بچے کی حفاظت فرمانا. اللہ اکبر.
اب دیکھیں اللہ کا قانون اور اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ادھر رکھا اور اتفاق یہ کہ یہ صندوق بہتے 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 اس طرف نکل گیا جس طرف فرعون کا محل تھا۔ فرعون کے محل سے ایک نہر جاری تھی، اسی نہر سے ہوتے ہوئے یہ صندوق جا رہا، اور فرعون اور اس کی بیوی آسیہ محل کے بالا خانے پر بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ نظارہ ہے۔ اچانک سے ان کو دکھا کہ کوئی صندوق بہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فوراً فرعون نے لوگوں کو کہا جلدی سے وہ صندوق لے کے آؤ، اس میں کیا ہے۔ صندوق لے کے آیا گیا، کھولا گیا تو ایک ماشاءاللہ منور چہرہ نظر آیا، ایک بچہ نظر آیا۔ فرعون نے کہا ہو نہ ہو یہی بچہ ہے جو میری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، جلدی سے لوگوں کو بلاؤ، قتل کرنے والوں جلادوں کو، اور اس کو فوراً تہہ دے کر۔ آسیہ نے کہا، اس کی جو بیوی تھی آسیہ نے کہا میاں عجیب حماقت والی بات ہے، پوری سلطنت کے بچے کاٹے جا رہے ہیں، تم کو یہی ایک بچہ نظر آ رہا ہے، یہی ہوگا، کتنا پیارا بچہ ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ بولا کہ لا تقتلوا، اس کو قتل مت کرو، پلیز ڈونٹ کل ہم، I will make my son to him, I'll make him my son، اس کو میں اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بھر آیا، اے اللہ میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بالکل بچے ہیں، دودھ کی شدت محسوس ہوئی، دودھ پینا ہے، بچہ ہے دودھ پی کے لیے تو روئے گا۔ جب رونا شروع کیا تو فرعون اور آسیہ پریشان ہو گئے، کہا کہ جلدی سے کسی طرح سے دودھ کا انتظام کروایا جائے۔ بھائی بادشاہ تھا، ہر طرح کے دودھ کا انتظام کروایا گیا، لیکن مرضی مولا کی قطعاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی نہ تو دائی کا دودھ اور نہ ہی کسی جانور کا دودھ پیا، بالکل پینے سے انکار کیا۔ انکار سے مراد یہ کہ منہ اپنا پھیر لیتے تھے۔ اب بچہ آسیہ کا بھی دل بھر آیا کہ یہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے، کیسے بھی کر کے اس بچے کو پالنا ہے۔ تو ساری دائیوں کو جمع کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں پر پہنچی اور کہا سنا ہے یہاں پر کوئی بچہ آیا ہے، بڑا خوبصورت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جب وہاں پر پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے گھر میں ایک عورت ہے، اس کا دودھ پی سکتا ہے، اس کا دودھ پی سکتا ہے، کیونکہ وہ ایسی عورت ہے کہ جو بچہ کسی کا دودھ نہ پیے اس کے ہاں پہنچتے دودھ پینے لگتا ہے۔ کہا اس عورت کو بلایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا اور انہوں نے بالکل ایسے ہی بیہیو کیا جیسے کہ ان کے لیے کوئی نیا بچہ ہو۔ جب آیا تو اپنے محبت سے، جیسے کوئی بھی دائی کسی بچے کو لیتی ہے، چمکارا، پیار کیا محبت سے، اور اس کے بعد اپنے آنچل سے لگایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نوشی کرنا شروع کر دیا۔ جب دودھ پینا شروع کر دیا تو فرعون کو تھوڑا سا شک ہوا، اس نے کہا کہ یہ تمہارا بچہ ہے؟ کہا آپ تو دیکھ ہی رہے ہو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میرا نہیں ہے، آپ تو دیکھ ہی رہے ہو، میں تو گھر سے آئی ہوں اور میرا کام یہ ہے کہ جو بچے دودھ نہیں پیتے ہیں اللہ نے میرے اوپر ایسا کرم فرمایا ہے یا میرے اوپر ایسی مہربانی ہے کہ وہ بچے میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اور فرعون نے اپنے خزانے سے باقاعدہ ایک رقم متعین کر دی کہ اس عورت کو اس بچے کے دودھ پلانے کے عوض میں اتنا رقم دیا جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ دیکھ لو یہ میرا قانون ہے، وہ جو تمہیں قتل کرنے کے لیے آمادہ تھا اور سوچ رہا تھا تمہیں قتل کر دیں گے، میں نے ایسی حکمت لگائی کہ اب وہ تمہیں خود ہی پال رہا ہے، بلکہ وہ پالنے کے عوض میں تمہاری ماں کو رقم بھی دے رہا ہے، پیسہ بھی دے رہا ہے۔ یہ میرا نظام ہے۔ خیر دھیرے دھیرے کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور پھر بہت سارے مسائل ہوئے۔ دو لوگ لڑ رہے تھے آپس میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کے لیے گئے، کچھ
معاملہ زیادہ طول پکڑ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جھگڑا لگانے والا تھا، جو جھگڑا کر رہا تھا، جو آمادہ تھا کہ جھگڑا ہم کر کے کسی بھی طرح سے معاملہ بگاڑیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا اس کو مارا، بس وہ گرا اور مر گیا. جب گرا مر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑا برا ہوا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر یہاں ٹھہرتے ہیں تو یہاں پر قتل کی سزا موت ہے، اور یہاں میں نے اس کو جان بوجھ کر نہیں مارا، میں نے چھڑانے کی غرض سے ایک گھوسا مارا اور یہ مر گیا. آپ نے مدین کی طرف سفر کیا. مدین میں ایک شہر ہے، وہاں پہنچے تو دیکھا کچھ لوگ ہیں جو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں ایک کنویں سے، اور 2 لڑکیاں ہیں جو دور کھڑی ہیں اپنی بکریوں کو لے کر، اور وہ بھی چاہ رہی ہیں کہ وہ بھی اپنے بکریوں کو پانی پلائیں. اتفاق یہ کہ دوسرے لوگ جب پانی پلا کر چلے گئے تو پانی کچھ بچا ہی نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں کے اوپر جو پتھر رکھا ہوا تھا اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے، یعنی وہ پتھر جو کئی لوگ مل کر بھی نہیں ہٹا پاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دستے رسالت سے اس کو ہٹایا، اور ان دونوں لڑکیوں نے اسی کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلایا. ظاہر سی بات ہے ایک بڑے احسان کی چیز ہے. ان دونوں لڑکیوں نے کہا تم نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، ہم اپنے ابا سے تمہارے لیے بات کریں. حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں اور انہوں نے سارا معاملہ بتایا، ایسا ایسا ہوا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اس نوجوان کو بلا لے آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دونوں لڑکیاں بلانے آئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے گھر چلتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام خود آگے ہو گئے اور کہا تم پیچھے ہو جاؤ، مجھے پیچھے سے راستہ بتاؤ، کیونکہ جب تم آگے آگے چلو گی تو میری نگاہیں کبھی نہ کبھی تمہارے بدن پر پڑیں گی، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری نگاہیں بغیر چاہے ہوئے بھی تمہارے اوپر پڑیں. اس وجہ سے میں آگے ہو جاتا ہوں، تم پیچھے سے مجھے راستہ بتاؤ. اس مذہب مہذب کی طرح پوری دنیا میں کوئی مذہب مل سکتا ہے؟ کوئی مذہب مل سکتا ہے جن کے اپنی عبادت گاہوں کا عالم یہ ہے؟ بڑے شرم کی بات ہے کہ اگر ان کے عبادت گاہوں میں گھس جائیں تو آپ دیکھ لیں ننگی پونگی عورتوں کی تصویریں کہ آدمی جا کر دیکھے تو اس کا دماغ خراب ہو جائے. وہ مذہب جو مذہب صحیح معنوں میں کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ ہمارے مذہب پر اعتراض کرنے چلے. حد ہو گئی. کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھیڑ گیا. یہ ہمارا مذہب ہے، عفت کا، پاکدامنی کا، پاکیزگی کا مذہب ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، کئی سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں خدمت کرتے رہے. پھر انہی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا. جب نکاح ہوا تو ایک زمانے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر پھر مصر کی طرف آئے، اور فرعون کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا وہ آپ جانتے ہیں کس طرح سے فرعون کے جادوگر آئے، موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کے مقابلے میں فتح و نصرت سے، کامرانی سے سرفراز فرمایا. یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے. اب یہیں پر اس واقعے سے جو عبرت ملتی ہے، جو نصیحت ملتی ہے، اس کو ذرا دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر اس سورت کے اندر ہے. ولادت کا مطلب پیدائش، پیدائش کا مطلب عربی میں کہہ لیں تو میلاد. گویا ایک نبی کی میلاد کا تذکرہ قرآن مقدس میں ہم کو مل گیا. گویا اگر نبی کی میلاد ہم منا رہے ہیں تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قرآن نے جو بیان کیا ہے اس پر عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نبی کی میلاد کا ذکر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، جب ان کی ولادت کا، برت کا، پیدائش کا ذکر مل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میلاد کا ذکر کرنا یا میلاد منانا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ قرآن کے فیصلے کے مطابق. یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے. ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ جاؤ. ہم نے سورہ مریم کے اندر پڑھا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت میں جو درد ذہن ہوا تھا اور جو لیبر پین ہوا تھا حضرت مریم کو، اور انہوں نے جو محسوس کیا تھا تو کہا تھا کہ اے اللہ یہ درد ایسا ہے کہ اے کاش میں پہلے سے مر ہی گئی ہوتی.
اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے پاس آئی، پھر قوم نے کہا یہ بچہ کس کا ہے، کہا بچے سے پوچھ لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا۔ ہم پورا واقعہ ہم نے اور آپ نے سنا اور پڑھا ہے، آپ بتائیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش کا ذکر سورہ مریم کے اندر نہیں مل رہا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میلاد منانا قرآن سے ثابت نہیں ہے، نبی کی ولادت کا ذکر کرنا قرآن سے ثابت نہیں ہے؟ حالانکہ قرآن تو ایک نہیں، دو نہیں، کئی نبیوں کی ولادت کا ذکر کر رہا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے پاس دیکھا بے موسم کا پھل آ رہا، تو پھر انہوں نے کہا اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو مریم نے کہا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، اس کے باوجود بھی ایک نبی کی والدہ کی جگہ پر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیری بندی بہت مقبول ہے اور تو اس کے لیے جنت سے پھل بے موسم کا پھل بھیج رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بارگاہ تیری بارگاہ میں بہت مقبول ہے۔ اے اللہ اسی بارگاہ سے میں دعا کرتا ہوں مجھے مولا اولاد عطا فرما دے۔ یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہے۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے زکریا چلو میں نے تم کو بشارت دی، تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، لڑکا پیدا ہوگا۔ یہیں تک نہیں بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا اور آنے والا نبی ہوگا۔ آپ بتاؤ کیا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ ایک نہیں کئی پاروں میں موجود ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے آقا کی ولادت کا بھی ذکر ہے، ذرا سا انڈائریکٹلی ہے۔ ہم اور آپ پڑھتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب اس شہر کی قسم جس میں آپ ہیں، جس میں آپ ہیں اسی شہر کی قسم، شہر مکہ کی قسم، اور والد کی بھی قسم اور لڑکے کی بھی قسم۔ والد سے مراد مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور لڑکے سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ والد بنا ہے ولدہ سے، اور ولدہ کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، اور جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پیدائش اس میں بھی آئے گی تب جا کے پیدا ہوگا۔ تو انڈائریکٹلی ہمارے اور آپ کے آقا کی ولادت کا ذکر بھی قرآن مقدس میں آ گیا۔ اب کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین نبی کی ولادت کا ذکر قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں ہے اور دوسری کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ اگر وقت ہوتا تو میں یہ ثابت کرتا کہ حدیث میں بے شمار مقامات پر نبی پاک کی ولادت کا ذکر بیان کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے بے شمار موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ جب یہ ذکر قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تو اے اللہ کے بندو، اللہ کے رسول کی محفل منانے سے اللہ کے بندوں کو روکو مت۔ یہ تو طریقہ ہے، یہ سلیقہ ہے کہ آقا کی محفل منا کر ہم آقا کو راضی کرتے ہیں اور پھر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ چلو اسی بہانے ہی صحیح کم سے کم کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت و منقبت کے اشعار پیش کر دیتے ہیں، فاتحہ کر لیتے ہیں، کچھ غریبوں کو اور دوسرے اپنے دوستوں احباب کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ کون سی چیز ایسی ہے اس میں جو بری ہے جس کی بنیاد پر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں اس کو کرنا ناجائز ہے؟ صحیح معنوں میں جنہوں نے نہ قرآن صحیح سے پڑھا نہ حدیث صحیح سے پڑھی وہی ایسی بے تکی باتیں کر سکتے ہیں، ورنہ قرآن تو شاہد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی ولادتوں کا ذکر قرآن بڑے اچھوتے انداز میں شاندار انداز میں کر رہا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر پہلے ہی پارے میں رب نے کر دیا اور فرمایا اے فرشتوں میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، تمہاری کیا ہے؟ پیدا کرنے والا ہوں یعنی پیدائش کا ذکر کیا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن سے استدلال کریں، قرآن سے
شاہد اور دلیل لانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے قرآن سے دلیل لانے کی کوشش کی تو بہت ممکن ہے جن کے ذہنوں کو پھیر دیا گیا ہے، جن کو برین واش کر دیا گیا ہے، ان کے ذہنوں میں ہم قرآنی تعلیمات پھر سے رکھ کر ان کو اپنی طرف لا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم کو، آپ کو، سب کو قرآن پاک پڑھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کہنے سننے میں کوئی خطا لفظش خامی ہوئی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرما کے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔